شیطان نے اس عزم کا اظہار کیا اللہ رب العزت کے حضور کہ میں اے باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا. دوسرے مقام پر اس نے کہا رب بما اغویتنی، جیسے معاذ اللہ اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور پھسلا دیا، اب اس کے بدلے میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا، بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا. مگر اس شیطان کو بھی اس حقیقت کا ادراک تھا کہ سب کو نہیں کر سکوں گا. پہلے اس نے لفظ بولا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں. پھر ساتھ اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کریکشن کی، ترمیم کی اور کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں مگر تیرے وہ بندے جو مرتبہ اخلاص میں کمال پا جائیں گے وہ میرے داؤ حملے اور ہیلے سے محفوظ و مامون رہیں گے، ان پر میرا حملہ کارگر نہیں ہوگا. تو گویا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بات بطور ضمانت واضح فرما دی کہ صاحبان اخلاص کو شیطان بھی اپنی تمام تر توانائیوں اور تمام تر کاوشوں کے باوجود گمراہ نہیں کر پائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء کرام اور رسل اعظام کا جب ذکر کیا تو ان کے ساتھ بھی خاص طور پہ صدق اور اخلاص کی صفت کو بیان کیا کہ یہ صفت اتنی بلند ہے کہ اللہ پاک اگر انبیاء اور رسولوں کو عطا کرتا ہے اس صفت میں کمال تو اس کا ذکر کرتا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں اے میرے حبیب ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا، اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، وہ اخلاص میں بڑے کمال والے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے. پھر حضرت ادریس کا ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت ادریس بھی بڑے صدق والے نبی. اب آپ اندازہ کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امتوں کو حکم بھی اخلاص کا دیا. فرمایا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے ہمیشہ حکم ہی یہ دیا ہے کہ بندو اللہ کی طاعت اخلاص کے ساتھ بجا لا. اگر تمہاری طاعت میں، عبادت میں، بندگی میں اور تمہارے برتاؤ میں اور میرے ساتھ لگاؤ میں اخلاص نہیں ہے تو مجھے تمہاری ظاہری طاعتوں اور عبادتوں کی حاجت ہے. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ، فرما دیجئے میرے محبوب، اے میرے نبی ان لوگوں کو، امت کو فرما دیجئے کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں کامل اخلاص کے ساتھ، صرف لوجہ اللہ، اور میری پوری زندگی اور طاعت اللہ کے اخلاص کے ساتھ. پھر سورہ بقرہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہہ دیجئے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، مگر ایک بات طے ہے کہ ہم ظاہر و باطن میں سراپا اخلاص ہیں اللہ کے تعلق، اللہ کی بندگی میں ہم سراپا اخلاص. یہ میں نے چند ایک آیات کریمہ تلاوت کی
جن سے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ نیتوں میں اور اعمال میں اخلاص کا درجہ، اخلاص کا رتبہ، اخلاص کی عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی قبولیت کا عالم کیا ہے۔ اب کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اس حدیث کو امام نووی نے البستان میں حضرت حذیفہ بن الیمان کی سے روایت کیا ہے، اور امام دیلمی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلا روایت کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبریل اخلاص کیا ہے؟ جب بہت سی آیات اتری نا، بہت سی آیات، وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین، اسی طرح فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، اسی طرح فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اسی طرح هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ میں نے چند ایک آیات پڑھی، کثرت کے ساتھ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اخلاص کا حکم آیا کہ اخلاص کو اپنا لو، اپنی طاعتوں کو اخلاص سے مزین کر لو، اپنی عبادتوں کو اخلاص سے مزین کر لو، میرے ساتھ اپنا تعلق مبنی پر اخلاص رکھو، اس میں منافقت بھی نہ رہے، ریا بھی نہ رہے۔ ہماری زندگی اس وقت دو چیزوں کا مرقع ہے، مجموعہ ہے، یا ریاکاری کا یا نفاق کاری کا، یا ریا ہے یا منافقت۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا بننا ہے تو اخلاص سے میرا بننا، خالصتاً میرا بننا، اس میں کسی کی شرکت غیرے نہ رہے۔ تو جب کثرت کے ساتھ حکم آیا اخلاص کا جا بجا، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل امین سے، جبریل بتاؤ کیا کہتے ہیں تم؟ اخلاص کیا ہے؟ سألت جبریل عن الاخلاص ما ہوا، تو جبرائیل امین نے جواب دیا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت رب العزت عن الاخلاص ما ہوا۔ جب مجھے اللہ پاک نے یہ آیتیں بہت ساری عطا کی کہ میں لے کے نازل ہوں، تو میں نے بھی یہی سوال اللہ پاک سے کیا، اور میں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ اخلاص کیا ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا فقال سر من اسراری، اخلاص میرے اسرار، میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اودعتہ قلب من احببت من عبادی، اللہ سبحان اللہ، یہ میرے رازوں میں سے ایک ایسا راز ہے کہ اپنے بندوں میں سے میں جن کے ساتھ محبت کرتا ہوں ان کے دلوں میں اس کو ودیعت کرتا ہوں، اپنے بندوں میں سے جن کے ساتھ مجھے محبت ہو جاتی ہے تو ان کے دلوں کو اس اخلاص کی دولت سے مالا مال کرتا ہوں۔ یہ میری محبت کا تحفہ ہوتا ہے جو اپنے محبین اور اپنے عابدین اور زاہدین کو اس اخلاص کی دولت سے نوازتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن الاخلاص، آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا آقا یہ اخلاص کیا ہے جس کا حکم بار بار آ رہا ہے؟ فقال، بڑے سادہ لفظوں میں آقا علیہ السلام نے پورے اخلاص کا مضمون سمجھ دیا۔ فرمایا ان تقول ربی اللہ ثم تستقیم کما امرت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اخلاص یہ ہے کہ جب تم زبان سے کہو کہ میرا رب اللہ، اب آپ سارے آنکھیں بند کر کے زبان اور دل دونوں کو یک آواز بنا کر کہے نا، میرا ہر شخص کہے میرا رب اللہ، اللہ پر آواز بلند کرے، کہیے ہاتھ اٹھا کر کہیے میرا رب اللہ۔
فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جب اے بندے تو کہے کہ میرا رب اللہ ہے، ثم تستقیم کما امرت، پھر اس کے بعد تیرا حال یہ ہو جائے کہ اللہ پاک نے جو جو حکم دیے ہیں تمہیں، جو جو حکم دیے ہیں، پھر تمہاری ساری زندگی اللہ کے ہر حکم پر ظاہراً اور باطناً استوار ہو۔ یعنی جب تو کہے کہ میرا رب اللہ ہے تو تیرا قول پھر اللہ کے ساتھ وفاداری قائم کر دے، وفاداری کے ساتھ سچی تابعداری قائم کر دے، اور سچی تابعداری کو شان استواری عطا کرتا۔ جب کہہ دیا رب اللہ ہے تو پھر اس کے وفادار ہو جاؤ، پھر اس کے تابعدار ہو جاؤ اور عمر بھر اس پر استوار ہو۔ آقا نے فرمایا یہ تین لفظ جو میں نے اردو میں کہے یہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا لب لبا۔ فرمایا جب اللہ کو رب مان لو اور پھر اس کا رب ماننا تمہارے قلب و باطن میں یوں اتر جائے اور تمہارے اعمال کو اور احوال کو، ظاہر کو اور باطن کو، تمہارے اعضاء اور جواہر کو اور تمہاری قلب و روح کو وہ حالت دے دے کہ تمہارے اندر اور باہر کے انگ انگ سے یہ لفظ نکلے کہ اللہ ہے، رب اللہ ہے، پھر اللہ کے تعلق میں کوئی شریک نہ رہے، اللہ کی طرف توجہ اور التفات میں کوئی شریک نہ رہے، اللہ کے لیے محبت اور رغبت میں کوئی شریک نہ رہے، اس کی طاعت اور عبادت میں کوئی شریک نہ رہے، اس کا امر اور حکم ماننے میں کوئی شریک نہ رہے، تو پھر یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا نام اخلاص۔ ایک اور حدیث ہے جسے امام سہل بن عبداللہ التستری نے روایت کی، لقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاخلاص۔ ایک اور موقع پر آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ تو آقا کا جواب سنا، آقا نے فرمایا قال ان تسلم للہ قلبک، بندے تو اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دے، تیرا دل نیاز مندی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جا، اور تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ رہے، اس طرح دل خود سپردگی کر دے خدا کو کہ پھر اس میں خدا کے سوا کوئی غیر نہ رہے۔ تو فرمایا اگر دل کی اللہ کے حضور سپردگی کا یہ عالم ہو جائے تو اسے اخلاص کہتے ہیں۔ حاضرین محترم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے لفظ کو کانوں سے سن کر دماغ میں سمجھ کر دل میں اتارتے چلے جائیے، اور ساتھ ہی ساتھ مراقبہ کیجئے، جو کہہ رہا ہوں اس پر غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال و احوال کا جائزہ لیں، اپنے قلب و باطن کی کیفیات کا جائزہ لیں، اور دیکھیں کہاں کہاں گرد و غبار ہے، اور کتنی گرد و غبار ہے، اور کتنی غلاظت ہے، کتنی پلیتی ہے، کتنی بے وفائی ہے رب کے ساتھ۔ ان جگہوں کی ٹوہ لگائیں، اور جب وہ جگہ ملے تو ساتھ ہی ساتھ مجھے سنتے جاؤ اور صفائی کرتے جاؤ، اور اخلاص کے نور سے قلب و باطن کو روشن کرتے جاؤ۔ کچھ لے کر آقا علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا ایک مرتبہ، لقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان ما ہوا، آقا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقال الاخلاص، اگر سچی بات پوچھتے ہو تو ایمان اخلاص کا نام ہے۔ اوپر سے جتنے اقرار و تصدیق کے دعوے کرتے پھرو، اگر قلب و باطن اخلاص کے نور سے منور نہیں ہوا، اس کے اندر ریا ہے، اس کے اندر طلب غیر ہے، اس کے اندر شہوات نفس ہیں، اس کے اندر رغبات دنیا ہیں، اور ہر اس چیز کی طلب و رغبت ہے جو مولا سے دور کرنے والی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایمان کا دعویٰ ایک دھوکہ ہے۔ ایک اور حدیث قدسی سنیے، واہ واہ واہ، رب کریم نے کیا فرمایا، اس کو بھی امام سہل بن عبداللہ التستری نے روایت کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی، اپنے بندے کو کہتا ہے اللہ پاک،
انا خیر شریک، یہ جو ایک کام ہوتا ہے یا کاروبار، اس میں دو شریک ہوتے ہیں نا، پارٹنر. آپ فرم بناتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو اس میں شریک ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، جوائنٹلی کام کرتے ہیں، اس کو شریک کہتے ہیں، پارٹنر. اللہ پاک نے فرمایا لوگو انا خیر شریک، میں بہت اچھا پارٹنر ہوں، بہت اچھا شریک ہوں، میرے جیسا اچھا پارٹنر کوئی نہیں. کیسے؟ فرمایا من عمل لی عملا واشرک فیہ غیری، جس شخص نے میرے لیے کوئی عمل کیا، میرے لیے کہہ کر کہ مولا تیرے لیے یہ نماز پڑھ رہا، تیرے لیے حج کر رہا، تیرے لیے زکوٰۃ دے رہا، تیرے لیے صدقہ اور خیرات کر رہا، تیرے لیے اعمال صالحہ کر رہا، تیرے لیے اپنے اعزاء اقارب پر بھلائی کر رہا، تیرے لیے مساجد، مدارس اور نیک علم کی مجالس قائم کر رہا ہوں، تیرے لیے غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، تیرے لیے سوسائٹی میں خیر کو فروغ دے رہا ہوں، تیرے لیے تبلیغ کر رہا ہوں، اشاعت دین کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں. جو بھی عمل کیا، اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ تیرے لیے کیا ہے، وَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي، اور پھر اس نیت میں میرے سوا کسی اور کو بھی شریک کر دیا. یعنی کمل تو نیک کیا میرے لیے، مگر تھوڑی سی دنیا داری بھی داخل کر دی کہ چلو لوگ بھی مجھے سخی کہیں، کریم کہیں، لوگ بھی مجھے عالم کہیں، لوگ بھی مجھے مجاہد کہیں، لوگ بھی مجھے بڑی بزرگ ہستی کہیں، لوگ بھی میرا احترام کریں، لوگوں کے ہاں میری تکریم بڑھے، دیکھیں کہ ایسے اعمال والا آدمی ہے، لوگ بھی میری طرف متوجہ ہوں. اگر آپ نے کوئی عمل میرے لیے کیا اور پھر اس میں تھوڑا سا بھی کسی غیر کو شریک کر دیا، تمہاری نیت میں کوئی شامل ہو گیا، پارٹنر آ گیا، تو فرمایا میں اتنا اچھا پارٹنر ہوں کہ ترکتہ لغیری، میں سارا عمل اس غیر کے لیے چھوڑ کے خود الگ ہو جاتا ہوں، سارا عمل چھوڑ دیتا ہوں کہ جس ایک دوسرے کو تم نے شامل کیا ہے، شراکت کی ہے اس نیت میں، عمل میں، اس خیرات میں، حسنہ میں، اب تو سارا اسی کو دے دے اور میں جد ڈرا کرتا ہوں، میں سارا عمل اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور خود الگ ہو جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت ممتزجہ ہو گئی، اس میں امتزاج ہو گیا، ملاپ ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، کسی غیر کے ساتھ داخلہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میرا اس عمل سے تعلق رہا، نہ اس عمل کا مجھ سے کوئی تعلق رہا. آپ دیکھیے سامنے ہم کن کے سائے میں بیٹھے ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء نائب سیدنا غوث العظم جیلانی، قطب العالم سیدی و سندی و مرشدی و مولائی سید السادات حضور سیدنا طاہر علاء الدین الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. مجھے یاد ہے جب میں آپ کے قدموں میں بیٹھتا، 27 برس حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف ملا، کئی بار میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ جتنے نیک اعمال علماء کرتے ہیں، دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے کرتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کرنے والے کرتے ہیں، اور دین کی خدمت کرنے والے جتنی کثرت کے ساتھ شب و روز نیک اعمال کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کامل اخلاص سے نواز دے تو مجھے فرماتے کہ ان میں سے آدھے ولی اللہ ہو جائے، آدھوں کو اولیاء کا درجہ دے. چونکہ جب فرماتے اخلاص دل میں داخل ہو جاتا ہے تو کسی دوسرے کے لیے حسد نہیں رہتا، کسی کے لیے حقد نہیں رہتا، کسی کے لیے عداوت نہیں رہتی، کوئی اس کے لیے درد سر نہیں ہوتا، اور کسی کے معاملات میں وہ جھونکتا نہیں ہے، جک نہیں مارتا، دل بے نیاز ہو جاتا ہے. اخلاص کا معنی یہ ہے کہ دل کا چہرہ صرف مولا کو تکے اور مولا کے سوا کسی اور کا نہ خیال رہے، نہ رجحان رہے، نہ دھیان رہے، نہ گیان. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
وہ جب یمن روانہ ہونے لگے آقا علیہ السلام نے ان کو مقرر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں، جاتے ہوئے مجھے وصیت فرمائیں، کوئی تعلیم دیں خاص۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو ائمہ حدیث کے سوا خاص طور پہ امام ابو طالب المکی نے سند کے ساتھ روایت کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ اخلص عملک للہ یکفیک القلیل، اور دوسری روایت میں ہے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ معاذ میری وصیت و نصیحت یہ ہے کہ اپنے عمل کو، اپنے دین کو، اپنی طاعت کو، اپنے اعمال کو، اپنی پوری زندگی کو صرف اللہ کے لیے خالص کر دے، صرف اللہ کے لیے خالص کر دے، لوجہ اللہ کر دے، اللہ کے سوا کوئی غیر کسی عمل کے اندر تیرا مطلوب، تیرا مرغوب، تیرا محبوب اور تیرا مقصود نہ رہے، صرف اللہ کے لیے خالص کر لے اپنے ہر عمل کو۔ تو فرما رہے تھے کہ آپ کا تمہارا قلیل عمل کافی ہو جائے گا، کثیر کی حاجت نہیں ہوگی۔ کثیر اعمال کے مقابلے میں تھوڑا سا عمل بھی زیادہ برکت والا، زیادہ تاثیر والا، زیادہ درجے والا اور زیادہ قبولیت والا بن جائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے وصیت فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں اہل اللہ، اہل اخلاص، اللہ والوں کے کچھ آثار و اقوال کی طرف آتا ہوں۔ حضرت امام ابو عثمان المغربی آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء کی آیت کہ قیامت کا دن وہ ہوگا، آج 27ویں شب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، اور کیو ٹی وی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیو ٹی وی کے حاجی صاحبان کو، اس خانوادے کو میں دعا دیتا ہوں، میں جب دعا دیتا ہوں ان کا نام لے کر تو خوشامد نہیں کرتا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی میں کسی کی خوشامد کا کلمہ نہیں کہا، میں خوشامد کو کفر سمجھتا ہوں، اس لیے دعا دیتا ہوں کہ 6-7 سال سے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات میری وساطت سے پوری امت اور پورے بر صغیر پاک و ہند اور مغربی دنیا کے خطے تک پہنچا رہے ہیں اور لوجہ اللہ پہنچا رہے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ میں کہوں گا، فی سبیل اللہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اس کو لوجہ اللہ کی تو توفیق ہر ایک کو دے دے اور ان کو اور بھی اخلاص کی دولت سے نواز دے، مگر فی سبیل اللہ بغیر کسی مال و دولت کے لالچ کے۔ ہمارے ساتھ ان کا معاملہ مال و دولت کا، ہم نے آج کے دن تک ان کو ایک پیسے کا بزنس بھی نہیں دیا، ایک پیسے کی کمرشل ایڈ بھی نہیں، ایک پائی کی۔ میں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اور وہ خود سن رہے ہیں اور میرا اللہ سن رہا ہے، ایک پائی کی کوئی ایڈ بھی نہیں کہ ہم ان کا خرچہ اٹھائیں، مگر لائیو 27ویں شب کا خطاب ہے، پوری کائنات انسانی کو سناتے ہیں، حضور کے میلاد کا خطاب پوری کائنات انسانی کو سناتے ہیں، علاوہ اس کے تو اس کیو ٹی وی کے ذریعے جہاں جہاں لوگ کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اور 3, 4 یا 5 ملین افراد، 50 لاکھ سے زائد افراد ہندوستان میں منہاج ٹی وی جو کیو ٹی کیا نام ہے اس کا، ایم کیو آئی ٹی وی ہے، ایم کیو آئی ٹی وی کا جو نیٹ ورک ہے، ہمارے کیو ٹی وی کے علاوہ بتا رہا ہوں ایم کیو آئی نیٹ ورک سے بھی 50 لاکھ کے قریب لوگ سن رہے ہیں، اور باقی دنیا میں کیو ٹی وی پوری دنیا شرق و غرب تک پہنچا رہا ہے۔ میں سب کو یہ سنانا چاہتا ہوں، دل کا دکھ سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ قیامت کا دن ہوگا، اس پر غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس دن کسی شخص کو اس کا مال اور اس کی اولاد کام نہیں آئے گی، مال و دولت ادھر رہ جائیں گے۔ لوگوں جس مال و دولت کے کمانے کے لیے زندگی برباد کرتے ہو،
حرام کاریاں حرام خوریاں کرتے ہو، کرپشن کرتے ہو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے ہو، بددیانت اور خیانت اور بددیانتی کرتے ہو، کم تولتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، رات دن ہرس کر کر کے مال کو بڑھاتے رہتے ہو، پوری زندگیاں اس مال اور دنیا کے سپرد کر رکھی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ مال نہ قبر میں نہ قیامت میں تمہارے کام نہیں آنے والا، یہیں کا یہیں دھرا رہ جائے گا۔ ایک پائی اور ایک دمڑی تمہاری میت کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، وہ پچھلے لے جائیں گے وارث، نہ قیامت کے دن مال آئے گا۔ اولاد بھی تمہیں قبر کی مٹی کے اندر دبا کر واپس چلی جائے گی برستے آنسوؤں کے ساتھ، وہ بھی قبر میں نہیں جائیں گے۔ کوئی عزیز سے عزیز تر بھی قبر میں نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن ہر عزیز، ہر رشتہ دار، ہر دوست دشمن ہو جائے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دشمن ہو جائیں گے۔ تو پھر کون کام آئے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے وہ احوال قیامت سے بچ جائے گا، وہ قیامت کی نفسا نفسی سے بچا لیا جائے گا، قیامت کی پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا، اسے قیامت کی ہولناکیاں اثر نہیں کریں گی، وہ قیامت کے دن بھی مسکرا رہا ہوگا، مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا، ان کے چہروں پر نور ہوگا، نور کے دمبروں پر براجمان ہوگے، رب کے عرش کے دائیں بائیں پر کیف حال میں بیٹھے ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو اپنے قلب سلیم اخلاص بھرے دل کے ساتھ مولا کے پاس آئے ہیں، جنہوں نے زندگی اس طرح گزاری کہ دل میں مولا کے سوا کسی غیر کو جگہ نہ دی، اور ساری زندگی خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے رہے۔ اس طرح فرمایا متقین بھی تمہارے کام آئیں گے، اولیاء صالحین کہ وہ صاحبان اخلاص ہیں، انہیں اپنی تو فکر نہیں ہوگی۔ سن لو، اولیاء اور صالحین کو اپنی تو فکر نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ رب کا وعدہ ہو چکا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن اور غم ہوگا۔ وہ تو لہم منابر من نور ان وجوہہم لنور وثیابہم لنور، وہ تو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد ان کے چہرے اور کپڑے نور ہوں گے، ان کو تو اعزاز ہوگا، کرامت ہوگی، اپنی تو فکر نہیں ہوگی۔ تو ان اللہ والوں کو، اخلاص والوں کو، کرامت والوں کو پھر فکر کس کی ہوگی؟ وہ اپنی فکر سے قیامت کے دن بھی بے نیاز ہوں گے۔ وہ لمحے لمحے کے بعد جب مولا کی طرف تکیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ بھی ہمارے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کو بخش دے۔ ان کے دلوں میں بھی رتی اخلاص کی تھی، ان کے دلوں میں بھی رتی عقیدت کی تھی، یہ بھی اطاعت کرتے تھے، کبھی کبھی جبینے تیرے حضور سجدے میں جھکا لیتے تھے، کبھی کبھی تیری عبادت کا ذوق پیدا کرتے تھے، ان کی آنکھیں بھی کبھی کبھی تیرے محبت میں برستی تھی، ان کے ہاتھ تیرے حضور توبہ کے لیے کبھی کبھی اٹھتے تھے، کبھی کبھی تیرے در پر معتکف ہو کے بیٹھتے تھے، اور تیری باتیں سننے کے لیے سینکڑوں ہزاروں میلوں سے چل کر آتے تھے۔ باری تعالیٰ کچھ تو محبت ان کے دلوں میں تیری تھی نا، کہ ساری ساری رات جگرتے کرتے، وہ صرف کہیں گے باری تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کو بخش دے، ان کو بخش دے، وہ شفاعت کرے۔ تو لوگوں کم سے کم رتی بھر اخلاص قلب میں لے جاؤ، اخلاص کے نور کے چراغ دلوں میں جلا کے لے جاؤ، اور سینوں سے ریا، شرک، شراکت اور دنیا داری کی جو غلاظتیں اور اندھیرے ان کو مٹا کے لے جاؤ۔ حضرت ابو عثمان نے فرمایا یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ، سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہوئے ان کو خیر ہو۔ فرمایا اس کے 4 درجے ہیں۔ ہائے ہائے، محترم پیر امین الحسنات شاہ صاحب اور پیر خلیل الرحمان صاحب اور مسکین فیض الرحمان صاحب، آپ ذرا میری طرف دیکھیں نا، میں آپ کو دیکھوں۔ فرمایا 4 درجے ہیں ایسے لوگوں کے جن کو قلب کی سلامتی نصیب ہوگی۔ پہلا درجہ اربع منازل، اول سلامت القلب من الشرک، پہلا درجہ تو یہ کہ ان کا دل شرک یعنی غیر کی شراکت سے پاک ہو۔ ہائے ہائے، میں شرک کا معنی بتا رہا ہوں، یہ بت پرستی کا شرک نہیں ہے،
ان کے دل اللہ کے ساتھ غیر کی شراکت سے پاک ہوا، کسی اور کو اپنی نیتوں میں داخل نہ کرے۔ فرمایا دوسری منزل سلامت القلب من الاہواء، ان کے دل ہوائے نفس اور شہوات نفس سے پاک ہوں گے۔ تیسرا فرمایا سلامت القلب من الریا، ریاکاری اور دکھلاوے سے ان کے دل پاک ہوں گے۔ اور چوتھا اور سب سے اونچا درجہ یہ ہوگا سلامت القلب من کل شیء سوی اللہ، حتیٰ کہ ان کے دل اللہ کے ہر غیر سے پاک ہوں، اللہ کے کسی غیر کی گرد بھی ان کے دلوں کو نہیں چھوئے۔ یہ چوتھا درجہ ہے جہاں جا کے اخلاص کامل ہوتا ہے، اخلاص کامل ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عطا وہ روایت کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وہ جو قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی وہ صحیح اور کوشش کرے گا۔ فرماتے اس کا معنی یہ ہے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، صحیح کرے گا۔ فرماتے ہیں وہ کوشش، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ان کان سعیہ رضا الرحمن، اگر اس بندے کی سعی کوشش صرف اللہ کی رضا طلبی ہوگی تو ان اللہ یرزقہ الرضوان، اللہ اس کو اپنی رضا عطا کرتا ہے، اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو اس بندے کو تک کے مسکرا کرے گا، راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ سَعْيُهُ لِلْإِعْطَاءِ وَالثَّوَابِ، اور اگر اس کی کوشش ثواب کی ہوگی کہ مجھے کچھ دنیا کا مال ملے یا ثواب ملے تو كَانَ لَهُ ذَلِكَ، اللہ اس کو وہی کچھ عطا کرتا ہے۔ تو سعی سے مراد یہ ہے کہ جو عمل آپ کرتے ہیں اس عمل کی نیت کیا ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں، غرض اور مطلوب و مقصود کیا ہے، جو مقصود عمل ہوگا وہی اللہ عطا کرتا ہے۔ اب حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تعریف کرتے ہوئے اخلاص وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل پر اپنی محبت کو غالب کر دیتا ہے، اذا جاد حب اللہ یغلب کل شیء، اللہ کی محبت جب کسی بندے کے دل میں غلبہ پا لیتی ہے، ہائے ہائے ہائے، تو اس محبت کی علامت سن لیں، پھر اس علامت پہ آپ اپنے آپ کی پہچان کریں، تولیں کہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، تو کتنی ہے۔ فرمایا جب اللہ کی محبت کسی دل پہ غالب آ جاتی ہے تو لا حلاوت الدنیا، اس شخص کے لیے دنیا کی کوئی شیرینی نہیں رہتی، دنیا کی لذت نہیں رہتی، ولا حلاوت الآخرہ، اسے آخرت اور جنت میں بھی کوئی شیرینی اور لذت دکھائی نہیں دیتی۔ فالحلاوت حلاوت الرحمن، اس کی ساری لذت اور حلاوت و شیرینی صرف مولا میں ہوتی، صرف مولا کے تعلق میں، کوئی شے اس کو شیرینی اور حلاوت نہیں دیتی۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی محبت کا حصہ نصیب ہو گیا۔ اب یہ جو بات میں نے سمجھائی تعریف اخلاص میں، اب اس کو ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ حضرت سلطان بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ اسناد کے ساتھ امام احمد الرفاعی الکبیر روایت کرتے ہیں ان سے کہ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا انہو قال رأیت رب العزت فی المنام، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، تو اللہ پاک نے مجھے فرمایا بایزید فقال لی ای شیء ترید، اے بایزید بتا تو کیا مانگتا، کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے اللہ نے پوچھا کیا چاہتا؟ فقلت ارید اللہ ارید غیر ما ترید، ہائے ہائے، فقلت ارید اللہ ارید الا ما ترید، میں نے عرض کیا باری تعالی میں فقط یہ چاہتا ہوں
کہ صرف وہی کو چاہوں جو تو چاہتا ہے۔ کاش ہمیں وہ حال نصیب ہو جائے۔ اے شب قدر 27ویں کی مقدس رات میں جمع ہونے والوں، یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، آخرت میں اس دنیا کے ارادے کام نہیں آئیں گے۔ یہ سودا لے کر جاؤ کہ عرض کرے تمہارا دل، تمہاری روح، انگ انگ پکارے مولا ارید اللہ ارید الا ما ترید، میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا کر دے کہ صرف وہی چاہوں جو تو چاہتا۔ میری چاہت تیری چاہت میں فنا ہو جائے، میرا ارادہ تیرے ارادے میں فنا ہو جائے، میری طلب تیری طلب میں فنا ہو جائے، اور میری سوائے تیرے اور کوئی طلب نہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور اس کے سوال پر یہ جواب دیا، قربان جان اب اللہ کا جواب دیا۔ کاش کبھی ہمارے کان بھی مولا کا یہ جواب سنے، کبھی ہمیں بھی مولا کی یہ آواز آئے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا یا ابا یزید فقال انا لکا کما انت لی، اگر یہ بات ہے تو سن لو، میں تیرے ساتھ آج سے اسی طرح ہوں جیسے تو میرے ساتھ، یعنی تو میری چاہت کے سوا کچھ اور نہیں چاہتا، تو آج کے بعد میں تیری چاہت کے سوا کچھ اور نہیں چاہتا، میں وہی چاہوں گا جو تو چاہے گا۔ بندہ بولے مولا میں صرف وہ چاہتا ہوں جو تو چاہے، اس بندے کو خدا جواب دیتا ہے بندہ اگر صدق اور اخلاص سے تو ایسا ہی ہے تو پھر میں وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے۔ تو اس مرد حق کے لب انہوں کو اس کا ہلنا رب کی تقدیر بن جاتا ہے، اس کا کلام تقدیر رب بن جاتا ہے۔ پھر حضرت باجید بستانی ہی روایت کرتے ہیں، واہ واہ واہ، اور رب کرم کتنا کریم ہے، کتنا کرم کرنے والا ہے بندوں کا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسبت انی ذکرت، میں گمان کرتا تھا ابتدائے امر میں زمانے میں کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، لیکن جب میرے پردے اٹھے تو فیضا ہوا ذکرنی قبل ذکری اللہ، جب پردے اٹھے تو سمجھ میں آئی کہ نہیں وہ تو میرے ذکر کرنے سے پہلے میرا ذکر کرتا، میں نے جب اس کو یاد کیا تو مجھ سے پہلے وہ مجھے یاد کیا۔ وحسبت انی اطلبہ، میں گمان کرتا تھا کہ میں اللہ کا طالب ہوں، اس کو طلب کرتا ہوں۔ جب پردہ اٹھا ہوا طالبنی قبل طلبی لہو، تو سمجھ آئی کہ وہ تو مجھ سے میری طلب سے بھی پہلے مجھے طلب کرتا۔ وحسبت انی عارف فیضا ہوا عرفنی قبل معرفتی لہ، میں سمجھتا تھا میں نے اس کو پہچان لیا، مگر پردہ اٹھا تو پتا چلا کہ وہ میرے پہچاننے سے پہلے مجھ کو پہچانتا ہے، میری پہچان سے پہلے مجھ کو پہچانتا ہے۔ الغرض پھر میں یہ خیال کرتا تھا کہ حسبت انی احبہ، میرا خیال تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب میں اس حریم محبت میں داخل ہوا اور پردہ اٹھا تو فضا ہوا احبنی قبل محبتی لہو، تو میں نے پایا کہ وہ تو مجھ سے بھی پہلے مجھ سے محبت کرتا، اس نے مجھ سے محبت کی تو مجھے محبت کرنے کی توفیق دی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا انی اعبدہ، کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا فیضا ہوا جعل خلائق الارض فی خدمتی، کہ پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں اس کا جب سے خادم ہوا ہوں اس نے کائنات کی ساری مخلوق کو میری خدمت میں لگا دیا۔ پھر حضرت باجید بستانی ہی فرماتے ہیں ایک اور مقام پر رائی تو رب العزت فی المنام، کہ میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، زیارت کی، اور میں نے پوچھا فقلت کیف الطریق الیک، میں نے پوچھا مولا تیری طرف آنا ہو تو کیسے آؤں، کیا راستہ ہے تیری طرف آنے کا؟ اللہ پاک نے جواب دیا فقال دع نفسک وتعال الی، اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میری طرف دوڑا۔
اپنے نفس کی قید سے نکل جا، نفس کے چنگل سے آزاد ہو جا اور پھر میری طرف دوڑا، پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں میرے راستے۔ اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم سے ایک شخص آ کے سوال کرتا ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، یہ روایت باعث بستانی کی حوالے سے بھی کتب میں آئی ہے اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے حوالے سے بھی امام قشیری نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ تو نام کا مغالطہ ہوا ہے راویوں میں کسی کو، یا دونوں کے واقعات سچے اور الگ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے آگے پوچھا، بلغنی ان عندک اسم اللہ الہ، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا اسم اعظم ہے، احب ان تعلمنی، میری خواہش ہے آپ مجھے بھی سکھا دیں اسم اعظم۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم وہ بول اٹھے، جاؤ غافل، ہائے ماہیا غافل، اے غافل بندے، اسم اللہ الاعظم لیس له حد محدود، اللہ کے اسم اعظم کی کوئی حد محدود نہیں ہے۔ اسم اعظم کی حقیقت یہ ہے، ولیکن فرغ قلبک لہو فاذا کنت کذالک فرق ای اسم شئت، ارشاد فرمایا فرغ قلبہ لہو فاذا کنت کذالک فادعه باي اسم شئت، فرمایا بندے اپنے دل کو مولا کے لیے خالی کر، فراغت قلبی پا، اللہ کی یاد، محبت اور عشق اور طلب اور رضا کے سوا کوئی غیر دل میں نہ رہے۔ جب تیرا دل خالصتاً اللہ کی خلوت گاہ بن جائے گا، فرمایا پھر اللہ کو جس نام سے پکار وہی اسم اعظم، جس نام سے چاہے پکار وہ اسم اعظم۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا اسی اخلاص کہ اخلاص کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقال اخراج الخلق من معاملۃ اللہ والنفس من معاملۃ الخلق۔ اب یہ قول سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے غنیۃ الطالبین میں، اس میں آپ فرماتے ہیں کن مع الخالق بلا خلق وکن مع الخلق بلا نفس، فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جب تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرے تو مخلوق درمیان میں نہ رہے، مخلوق کا دھیان درمیان میں نہ رہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کرے خلق کو نکال دے، اور جب خلق اور مخلوق سے معاملہ کرے تو نفس کو نکال دے، پھر نفس کو درمیان سے نکال دے۔ اگر تیرا حال اللہ کے ساتھ معاملے میں اور خلق کے ساتھ معاملے میں ایسا ہو جائے تو پھر تو صاحب اخلاص۔ اور یہی حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب مجھے معلوم ہے چونکہ اختتام پر دعا بھی کرنی ہے تو میں اس کو اپنے نہ صرف اختتام کی طرف بلکہ سمجھیں کہ اس کے منتہا کی طرف لے جا رہا ہے، سبجیکٹ کو اپنی کلائمیکس اور اپنی آخری جو حصہ ہے اس کی طرف تیزی سے جا رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں غایت ہمتی و مرادی، اب دل و جان جس روح کان سب ایک طرف متوجہ ہو جائے۔ اب تک قرآن مجید کی آیات کی تفسیر تھی، احادیث نبوی تھی، پھر آثار و اقوال تھے، اب احوال کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حال کیا صاحبان اخلاص۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، فرمایا غایت ہمتی و مرادی من اللہ تعالی ان یجعل لی المیل الیہ، اللہ کے حضور میری مراد، میری دعا، میری آرزو کی انتہا یہ ہے، آخری التجا خدا کے حضور جس کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا، وہ یہ ہے ان یجعل لی المیل الیہ کہ مولا میرے دل کے میلان کو، رغبت کو، محبت کو صرف اپنی طرف کر رہے، میرا دل صرف اس کی طرف رغبت اور محبت کے ساتھ جھک جائے، اور ایسا جھکے حتی لا ارا شیئا دونہ، ایسا جھکے اور دل محبت الہی میں ایسا غرق ہو کہ مولا تیرے سوا مجھے اور نظر ہی کچھ نہ آئے،
دکھائی کچھ نہ دے، ولا اشتغل باحد سوا، اور پھر میرا دل تیرے سوا کسی اور میں مشغول ہی نہ ہو۔ مولا اگر تو مجھ پہ یہ کرم کر دے تو پھر بے شک مجھے فنا کر، عدم میں بھیج دے، ختم کر، پھر مجھے اور کسی شے کی طرف لے۔ اب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات انہوں نے بھی فرمائی، وہ بیان کرتی ہیں اسی طرح، الہی ہمتی و مرادی، میرے مولا میری آرزوؤں کی منتہا، میری دعاؤں کی منتہا، میری التجاؤں اور تمناؤں کی منتہا یہ ہے، مرادی فی الدنیا الہجرت من الدنیا الی ذکرک، کہ اس دنیا میں جب ہوں تو میرا قلب دنیا کو چھوڑ کر تیری یاد کی طرف رہے، دنیا کو چھوڑ کر تیری یاد میں مائل اور شاغل رہے، وفی الآخرۃ الہجرۃ من الآخرۃ الی رؤیتک، جب تجھے مار دے مجھے جنت بھیج دے تو پھر جنت کی ہر شے سے میرا دل بے نیاز ہو کر صرف تیرے دیدار میں مائل۔ فرمایا اگر ان دو چیزوں کا وعدہ کر دے تو پھر مجھے فنا کرنا۔ یہ وجہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مناجات میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز مناجات میں اللہ کے حضور التجا کی، قال یا رب، باری تعالیٰ مجھے تعجب ہے، عجبت ممن یرجع ثم یرجع عنہ، باری تعالیٰ مجھے تعجب ہے، کئی لوگ ایسے دیکھے جو تیری طرف آئے اور جنہوں نے تجھے پایا اور تجھے پا کے پھر مڑ گئے، پلٹ گئے، یہ کیسے ہوا؟ فقال اللہ تعالی، اللہ پاک نے جواب دیا، یا موسیٰ ان من وجدنی لا یرجع عنی وما رجع من رجع الا عن الطریق، اے میرے محبوب موسیٰ جو مجھے پا لیتا ہے وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا ہے نہ پھر کے جاتا ہے، جو پا لیتا ہے پھر وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، اور جن جن کو تو نے دیکھا کہ مڑ گئے وہ سب رستے سے مڑ گئے، توڑ تک پہنچے، انہوں نے میرے حضور اور میری بارگاہ کی لذتوں کو نہ دیکھا تھا، حجابات نہ اٹھے تھے، راستے میں تھے اور راستے کی مشکلات کے باعث واپس مڑ گئے، ان کو اٹھا نہ سکے، مصائب و آلام میں صبر نہ کر سکے، جو میرے حضور پہنچ گیا وہ مڑ کے نہیں جاتا۔ اور حضرت ابو العباس بن عطا الادمی وہ روایت کرتے ہیں، ابو العباس محمد بن سہل فرماتے ہیں، متا ظاہرت علی عبدی علی عبد الآخرہ فانیت کی جنب الدنیا، کہ مردان اخلاص کا عالم یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ان پر آخرت کا نور روشن ہو جائے، اگر آخرت کا حسن انہیں دکھائی دے تو اسی لمحے ان کی دنیا ان کی نگاہ سے فنا ہو جاتی، پھر دنیا دکھائی نہیں دیتی۔ وَمَتَا ظَاهَرَتْ عَلَى الْعَبْدِ مُشَاهَدَةُ الْحَقِّ فَانِيَ عِنْدَهُ مَا دُونَ الْحَقِّ، اور جب وہ آخرت میں جائیں گے جنت میں، اور جس دن پردہ اٹھے گا اور اللہ کا جلوہ حسن ان پر آشکار ہوگا تو ان کی نگاہوں سے جنت اور آخرت بھی فنا ہو جائے گا، پھر انہیں آخرت میں بھی کوئی نعمت دکھائی نہ دے۔ یہ کیفیت ہے جب انسان کے قلب و باطن کو اخلاص ملتا ہے اور ما سوی اللہ سے اس کا دل فارغ و پاک ہو جاتا ہے، اور پھر لوجہ اللہ، اللہ کی محبت میں، اس کی طلب قربت میں، اس کی طلب رضا میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو رفتہ رفتہ دنیا کی رغبت، شہوت، طلب، حرص اس کے دل سے فنا ہونے لگتے ہیں، اور وہ فنا ہوتے ہوتے ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ پھر اس کا دھیان نہیں رہتا، دنیا کو کماتا ہے، استعمال کرتا ہے، برتتا ہے، مگر ایک دل لمحے کے لیے بھی اس دنیا کی طرف راغب شاغل نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت حاجا فاذا بشعب، میں حج پر تھا اور کعبے کے طواف میں مصروف، طواف کعبہ کے دوران میں نے ایک جوان دیکھا، عارف جوان، یقول الہی قد اجتمع وفدک وانت اعلم فما انت صائم، میں نے دیکھا وہ طواف کرتا تھا
اور دوران طواف وہ کہتا تھا الہی میرے مالک تیرے گھر بہت مہمان آ گئے تھے. آپ بھی سن لیں آج کی رات ہم سب جمع ہیں. وہ جوان کہتا تھا مولا تیرے در پہ بڑے مہمان تیرے آ گئے, تیرے طلبگار آ گئے, زائر آ گئے, اب تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, کیا دے کے بھیجے گا. فرمایا جب اس نے یہ کہا تو آواز آئی فسمعت صوتا, اس جوان کو آواز آئی جو حضرت ذوالنون مصری نے بھی سنی. جواب یہ تھا یقول وفدی کثیر وطلابی قلیل, ہاں میرے ہاں زیارت کو آنے والے تو بہت ہیں مگر خالص میری طلب کرنے والے بہت کم. کتنے لوگ ہیں ان سارے زائرین میں جو صرف میرا سودا لے کے آئے, جو مجھ سے فقط مجھے طلب کرنے کے لیے آئے, مجھ سے فقط مجھ ہی کو طلب کرنے کے لیے آئے, وہ لوگ کم ہیں. یہ وہ بات ہے جو ایک روز حضرت باجی بستامی کے ایک مرید نے ایک شیخ سے سنی. ان کا نام ہے ابو موسیٰ الدبیلی. وہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ الدبیلی کہ میں نے وہ حضرت ابو یزید باجی بستامی کے خادم فرماتے ہیں کہ بستام کے ایک شیخ نے اولیاء اللہ میں سے ایک شخص نے کہا رأیت فی منامی, کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ رب العزت کو کأن اللہ تعالی یقول, اور میں نے سنا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے ہم سب کو, ہمیں کہہ رہا ہے کلکم تطلبون منی, تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو. خواب میں دیکھا اللہ فرما رہا ہے اولیاء صالحین کو تم سب تطلبون منی, مجھ سے طلب کرتے ہو, غیر ابی یزید سوائے با یزید بستامی کے, فإنہ یطلبنی, وہ مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھے طلب کرتا. کلکم تطلبون منی وہو یطلبنی, تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو مگر میرا باجزید مجھ سے نہیں, وہ مجھے طلب کرتا ہے. تو پھر کیا نتیجہ ہوا, فرمایا یریدونی وانا اریدہ, اب وہ مجھے چاہتا ہے اور میں اس کو چاہتا ہوں. لوگوں وہ رب ہے, میں ایک راز کی بات سمجھا دوں, وہ رب ہے, اس نے رزق دینا ہے, آپ کے ذمے شغل ہے, جد و جہد ہے. وہ مالک ہے, رازق ہے, خالق ہے, پروردگار ہے, رحمان و رحیم ہے, اس نے سب کچھ عطا کرنا ہے جو مقدر میں ہے. آپ کا ہمارا فرض تدبیر کرنا, معاش کے لیے رزق حلال کی طلب کے لیے کوشش کرنا, فریضہ ادا کرنا, یہ فرض ہے, فرض نبھاؤ. رہ گیا یہ تمہارے ہاتھ ہیں, یہ جسم ہے, فرض کی ادائیگی میں کسب معاش حلال میں لگاؤ, مگر دل کا جب معاملہ آئے تو دل صرف اللہ کا طالب. جب دل سے صرف اللہ سے اللہ ہی کو مانگو گے تو باقی چیزیں اس نے چھوڑ تھوڑی دینی. وہ رازق ہے, اس نے تو اپنے ذمہ کرم پہ کر رکھا ہے ہمیں تمہیں رزق دینا. اگر بیمار ہے اس نے ذمہ کرم پہ کر رکھا ہے شفا دینا, وہ تو دیتا ہے, بن مانگے بھی دیتا ہے. اور جو کافر و مشرک اسے نہیں مانتے, شرک کرتے ہیں, ان کو بھی دیتا ہے. تم اپنا فرض نبھاؤ دنیا میں کسب معاش کا, فروغ دین کا, فرائض کا, معاشرت کے فرائض کا فرض نبھاؤ, مگر دل کا جہاں تک حال ہے دل سے صرف مولا کو طلب کرو. جو دل اللہ کا طالب ہو جائے گا اسے مولا دنیا بھی دے گا, آخرت بھی دے گا. اولیاء اللہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے میں کتنا سفر ہے, کتنے قدم ہے. فرمایا کم بین الحق والعبد, بندے اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. اس اہل اللہ نے جواب دیا قال اربعۃ اقدام, صرف 4 قدم کا فاصلہ. بندے اور رب کے درمیان فقط 4 قدم کا فاصلہ. وہ کیا؟ فرمایا یرفع قدما من الدنیا, پہلا قدم حب دنیا سے اٹھا کے نکلنا.
پہلا قدم حرص دنیا، حب دنیا سے نکلنا ہے، ایک قدم. وقدم من الخلق، دوسرا قدم خلق کی، خواہ کوئی بھی شکل ہو، اس کی طلب و رغبت اور اس کی محتاجی کے تصور سے نکلنا ہے. وقدم من النفس، چوتھا قدم اپنے نفس اور اس کی شہوتوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہے. اور چوتھا قدم قدم من الآخرہ، پھر آخرت کی نعمتوں کی طلب سے نکلنا ہے. فرمایا جب یہ 4 قدم اٹھا لو گے فَإِذَا هُوَ، رب کے در پہ کھڑے سامنے مولا. اگر 4 قدم اٹھا لو گے سامنے مولا ہوگا. حضرت مالک بن دینار، ہائے ہائے سبحان اللہ، قربان جائیں جن لوگوں کے تذکرے آپ سن رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں، وہی لوگ تھے، وہی زمانے تھے، وہی سنگتیں تھیں، وہی صحبتوں تھیں. وہ دور گزر گئے، وہ سنگتیں گزر گئیں، وہ رفاقتیں گزر گئیں، وہ مجلسیں گزر گئیں، وہ زمانے گزر گئے، وہ لوگ گزر گئے. ہم نے کیا دیکھا ہے بندگی کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا ہے رب سے تعلق کیا ہے. ہم بھولے بھٹکے گمراہ طالبان دنیا، سگان دنیا، ہم دنیا سے کتے ہیں. ہمیں کیا خبر، ہم دنیا کی لذتوں کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں. کیا خبر کہ ان سے بڑی لذت کچھ اور بھی ہے، اس کی چاہت کریں. حضرت مالک ابن دینار اور حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بزرگ، داخلہ علی رابعہ البصریہ. اس لیے میں نے کہا کیا زمانے، کہیں حسن بصری ہے، کہیں رابعہ بصری ہے، کہیں ابو ادریس الخولانی ہے، کبھی مالک بن دینار، کبھی حاتم الاسم ہے، کبھی جنید بغدادی. اس مجلس میں سری سکتی ہیں، ادھر ذنون مصری، ادھر بشر الحافی ہے، ادھر حارث المعافی، ادھر باجدید بستانی ہے، ادھر خرقانی، ابو الحسن خرقانی. وہ کیا دور تھے، کاش ان ادوار کی معرفت میں سے کچھ لمحے، کچھ کرنے ہمیں نصیب کر دے میرے مولا. ہم بہت دور ہیں ان ادوار سے، مگر تیرے لیے بود اور قرب معنی نہیں رکھتا. ان کے پیالوں سے معرفت اور محبت کے، اپنے عشق اور قربت کے جو جان بھر کے پلائے تھے، ان کی تلچھٹ کوئی بچا کچا قطرہ نہیں دے. وہ دونوں آئے حضرت رابعہ بصریہ کے پاس. فقالت لمالک، حضرت رابعہ بصری نے کہا اے مالک بن دینار، اخبرنی لما تعبد ربک. اے مالک بن دینار مجھے بتا تو رب کی عبادت کیوں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے رب کی عبادت. حضرت مالک بن دینار ان کی جوانی اوائل دور جواب دیا، شوقاً الی الجنان، جنت کے شوق، جنت کے شوق. فقالت لثابت، پھر آپ نے پوچھا ثابت البنانی سے، اب تو بتا تو کیوں عبادت کرتا ہے رب کی. وہ کہنے لگے خوفا من النیران، دوزخ کے عذاب کے خوف. حضرت مالک نے کہا جنت کے شوق، حضرت ثابت نے کہا دوزخ کے خوف. فقالت انت یا مالک، اے مالک ابن دینار تو مزدور ہے جو اجرت کے لیے کام کرتا ہے. تو مزدور ہے، یہی سیکھنے وہ ان عارفوں کے پاس جاتے تھے. تو مزدور ہے، اجرت کے لیے کام کرتا ہے. فرمایا اے ثابت تو غلام ہے جو مالک کے کوڑوں کے ڈر سے کام کرتا ہے، کہ مالک کے کوڑے لگیں گے اس کے خوف سے کام کرتا ہے. دونوں کام اٹھے، تڑپ اٹھے اور پوچھنے لگے فقالا وانت یا رابعہ، اے رابعہ بصریہ اسی لیے تو آئے ہیں کہ سیکھیں، آپ کس لیے عبادت کرتی ہیں. فقالت حبا للہ وشوقا الیہ، صرف رب کے عشق میں اور اس کے شوق میں، تاکہ اس کی قربت نصیب ہو جائے، اس کی مسکراہٹ کی ایک جھلک مل جائے، اس کا جلوہ حسن ملے. اس کے شوق میں اور اس کے عشق میں عبادت کرتی ہے. نہ کوئی خوف نیران ہے اور نہ کوئی طلب جنان ہے. اور
اور جن لوگوں کو یہ کیفیت نصیب ہوتی وہ بے نیاز ہوتے تھے پھر دنیا سے. لوگوں دنیا کے مصائب و آلام پھر آپ کو پریشان نہیں کریں گے, دکھوں کا اثر طبیعتوں پہ نہیں ہوگا. یہ جو ہر وقت مصائب و آلام اپنی جگہ, مگر میں ایک راستہ بتا رہا ہوں, ایک راستہ ہے جو میں 4 نومبر کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک حل ہے دنیا کو, قوم کو ایک حل ہے بتاؤں گا, وہ ایک ظاہری ایسپیکٹ ہے, مگر میں اس سے بڑی بات جا رہا ہوں کہ ارد گرد مصائب و آلام کی آگ بھی جلتی ہو تو یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, من ابراہیمی من کر لو, پھر ہر شے سلامتی میں بدل جاتی. ایک ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں ایک جوان دیکھا. میرے جوانوں, لاکھوں کی تعداد میں جوان لے کے بیٹے آئے ہیں. میں آپ کی جوانیوں میں نور اللہ کی محبت کا دیکھنا چاہتا ہوں. جوانوں, تمہاری جبینوں پر سجدوں کا نور دیکھنا چاہتا ہوں. جوانوں, تمہاری جوانیوں میں تقویٰ طہارت کا نور دیکھنا چاہتا ہوں. جوانوں, تمہارے دلوں میں رب کا شوق و لذت محبت دیکھنا چاہتا ہوں. جوانوں, تمہیں اللہ پاک کی طلب قربت کا شائق دیکھنا چاہتا ہوں, اور تمہیں اللہ کی قربت کی طرف رواں دواں مسافر دیکھنا چاہتا ہوں. جوانوں, زندگیاں بدل لو, ہماری عمر کو پہنچو گے تو پچھتاؤ گے. میں ایک ذلیل و خوار شخص, بوڑھا بٹکا پچھتاتا پھرتا ہوں. کاش مالک بن دینار کی جوانی مل جاتی, کاش سری سکتی جنید بغدادی ذوالنون مصری کی جوانی مل جاتی, اس جوانی کا کوئی ذرہ مل جاتا. کاش ان کی گلیوں کے پھیرے لگانے والے میں ہوتے, ان کی باتوں کی کوئی بھنک پہنچ جاتی کان تک. جوانی کا زمانہ اچھا زمانہ ہے, بدل لو, بدل لو, چل پڑو, مولا تمہیں قبول کر لے گا. اس لیے کثرت سے جب پڑھتے ہیں اولیاء کے احوال تو جوانوں کی بات. فرمایا میں نے مسجد حرام میں ایک جوان دیکھا, عارف جوان, اس کے چہرے پر معرفت کی علامت, معرفت کے آثار, مگر کپڑے پھٹے پرانے تھے, غربت, فقر اور فاقہ دکھائی دیتا ہے. فرمایا میں نے جب اس کی حالت دیکھی تو مجھے اس پہ رحم آیا. تو میرے پاس صرف 100 دینار تھا. میں اس کے قریب ہوا اور 100 دینار چپکے سے اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی. چپکے سے اس نے میری طرف توجہ نہیں کی اور ہاتھ جھڑک دیا. میں نے کہا میرے حبیب, یہ میرا رزق حلال ہے, میں نے تمہاری حالت دیکھی ہے, اس سے کچھ حاجتیں ضروریات پوری کر لینا. اس کے کان میں کہا. وہ جوان رک گیا, وہ جوان رک گیا, مڑ کے میرے قریب ہو کے اس نے میرے کان میں کہا, یا شیخ, ہذہ حالت لا ابیعھا بالجنہ وما فیھا, یہ جو حال مجھے مولا نے عطا کیا ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں, اس خدا کی عزت کی قسم اگر اس کے عوض ساری جنت مل جائے تو میں اس جنت کے سودے میں یہ حال نہیں دوں گا. اور آپ مجھے 4 دینار دے کر دنیا کے درہم و دینار سے میرا حال بیچنا چاہتے ہیں. کیا خبر اس حال میں مجھ پر کیا بیتتی ہے, اور میرے مولا کے میرے درمیان تعلق کی قربت کتنی ہوتی ہے, وہ میری کتنی خیریت پوچھتا ہے اور میرے حال سے کتنا باخبر ہوتا ہے, اور میرے اور اس کی کتنی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. اس حال کی قیمت ہی کوئی نہیں. اگر دل میں مولا بس جائے تو حال کی قیمت نہیں رہتی, حال کی قیمت نہیں رہتی. حضرت ذوالنون مصری ہی فرماتے ہیں کہ میں نے گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا, بچے اس کو پتھر مار رہے ہیں. میں نے ان بچوں سے پوچھا کیوں پتھر مارتے ہو اس جوان کو؟ انہوں نے کہا هو یقول انی اری اللہ تعالی, یہ مجنون ہے, ہوا مجنون, مجنون ہے, پاگل ہے, یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا. قریب ہوئے, فرماتے جب میں نے قریب ہو کے دیکھا تو وہ بھی جوان تھا, چہرے پر معرفت تھی. میں نے پوچھا جوان, یہ بچے کہتے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کو دیکھنے کا. اس جوان نے جواب دیا, عارف جوان نے, ہاں, عاشقوں کی نگاہ سے محبوب اوجھل کب ہوتا ہے. کیا دعویٰ, وہ محبوب عاشقوں کی نگاہ سے اوجھل کب ہوتا ہے, مگر عاشق سر کی نگاہ, آنکھ سے نہیں, دل کی نگاہ سے دیکھتے.
حضرت ذوالنون مصری رو پڑے، ان کے بھائی ساتھ کہنے لگے آج کام بڑا کام کا بندہ لگتا ہے، اس سے دو باتیں پوچھے۔ آگے بڑھے اور پوچھنے لگے ایک سوال بتا دے عارف جوان، کیف حالک مع اللہ تعالی، یہ بتا دے کہ اللہ کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے، اللہ کے تعلق میں تیرا حال کیا ہے، یہ سوال کیا۔ اس جوان عارف نے جواب دیا، اللہ کے تعلق میں حال یہ ہے اے ذوالنون، ما جفوتہ منذ عرفت، جس دن سے اس کی شناسائی ہوئی ہے اس دن سے اس سے بے وفائی نہیں، یہ حال، جب سے اس سے شناسا ہوا ہوں تب سے اس کا بے وفا نہیں ہوا، اس کے ایک حکم کو نہیں بھولا۔ تو پوچھا جوان شناسائی کب سے ہوئی ہے؟ منذ کم عرفتہ، کب سے شناسائی ہوئی؟ کہنے لگے منذ کتب اسمی فی المجانی، جب سے اس نے میرا نام پاگلوں کی فہرست میں لکھوا دیا، جب سے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں سمجھے تب سے شناسائی ہوئی۔ عزیزان محترم، بات ختم کر رہا ہوں دعا کے لیے، آخری حضرت ذوالنون مصری کے واقعہ، بلکہ اس کو حکایت کیا حضرت امام احمد الرفاعی نے، فرمایا کہ حضرت ذوالنون مصری وعظ فرما رہے تھے، مجلس خطاب کر رہے تھے، دوزخ اور جنت کی بات ہوتی تھی، وہم یبکون، اور اہل مجلس رو رہے تھے، روتے تھے، وفیہم شاب یضحک، اور انہی میں ایک جوان بیٹھا تھا وہ ہنستا۔ حضرت ذوالنون مصری کا خطاب، اہل مجلس رو رہے ہیں، ایک جوان اس میں ہنستا ہے۔ آپ نے اس جوان کو بلایا، فقال له ما لک یا بھیا، اے بیٹے تیرا حال کیا ہے، تمہیں کیا ہے، یہ سب روتے ہیں تم ہنستے ہو۔ اس نے آگے جواب دیا شعروں میں اور چھوڑ کے مجلس بھاگ گیا۔ اس نے جواب دیا، وہ جواب آپ کو سناتا ہوں، آپ بھی ذوق میں میرے ساتھ آنکھیں بوسنے۔ اس نے کہا کلہم یعبدون من خوف نار او بأن یسکنوا الجنان طویلا، کہتے میں ان کے رونے پر ہنستا اس لیے ہوں کہ یہ سارے کے سارے آگ سے ڈر کے مارے عبادت کرنے والے، یہ آگ سے دوزخ سے ڈر کے عبادت کر رہے ہیں، دوزخ سے ڈر کے رو رہے ہیں، یا جنت میں طویل اقامت حاصل کرنے کے لیے رو رہے ہیں اس طلب، یا دوزخ کے ڈر میں روتے یا جنت میں اقامت اور سکونت کے لیے روتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي الْخُلْدِ وَالْجِنَانِ هَوَائِي وَهُمْ يَرَوْنَ النِّجَاةَ حَظًّا جَزِيلًا، لیکن میری جو طلب ہے، میری طلب نہ وہ مجھے خلد میں ملتی ہے، نہ وہ جنتوں میں ملتی ہے، نہ وہ کہیں نجات میں وہ حظ ملتا ہے جو میں چاہتا ہوں، جو یہ دیکھتے ہیں ایک جزیل جزا دیکھتے ہیں۔ فرمایا ان فی ریاض عیونہا سلسبیلا وَأَنَا لَا أَبْتَغِي بِحُبِّي بَدِيلًا، میں دیکھتا ہوں کہ جنت بھی ہے، اس میں چشمے بھی ہیں، سلسبیل بھی ہے، سارے حسن ہیں، مگر وہ ساری چیزیں دیکھ کر میری محبت مجھے نظر نہیں آتی۔ میری محبت کا بدل نہ جنتوں کے چشموں میں ہے نہ جنت کے باغات میں ہے، میری محبت کا بدل صرف میرے محبوب کے جلوہ میں ہے، مولا کی وجہ سے۔ اس لیے میں ہنستا ہوں کہ نہ جنت کے باغات ہنسنے کی چیز ہے، نہ دوزخ کی آگ رونے کی چیز ہے، اور میں تو اس کی رویت میں مستی میں روتا ہوں۔ دوستو اگر اخلاص کی راہ پر گامزن ہو اور کامل اخلاص قلب کو نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت حجابات اٹھاتا ہے، اپنی قربت بھی دیتا ہے، رضا بھی دیتا ہے، اور اپنی رؤیت و دیدار بھی دیتا ہے۔ اور آج کی رات اللہ کے حضور ابھی دعا کی صورت میں یہ عہد کرے
کہ جس اخلاص کی ساری رات آج بات ہوئی، باری تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں، اپنی اطاعت میں، اپنی عبادت میں اور اپنے تعلق میں وہی اخلاص عطا کر جو تو نے اپنے عاشقوں کو عطا کیا، اپنے طالبوں کو عطا کیا اور اپنے زاہدوں اور عارفوں کو عطا کیا۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے سامنے، وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وبناته وخلفائه الراشدين المهديين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة السلف الصالحين وجميع الأولياء والكاملين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے مالک، ہمارے سردار، ہمارے بادشاہ، تو نے ہماری بدعمالیاں دیکھ کر ہمیں اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا، دور کر دیا اور ہمیں اپنی خدمت سے محروم کر دیا۔ باری تعالیٰ آج اس مقدس رات میں جو تیرے مقدس مہینے کی پیاری رات، ہم تیرے بلاوے پر آئے ہیں، تو نے ہمیں اس لیے محروم کر دیا ہے کہ شاید تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے تیرے حق کو ہلکا جانا، ہم نے تیرے حکم کی قدر نہیں کی۔ مالک، تو نے ہمیں اس طرح اس وجہ سے شاید دور کر دیا کہ تو نے دیکھا کہ ہم روح گرداں تھے تیری ذات سے، تو نے شاید دیکھا کہ ہم جھوٹے تھے، کہتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے، اس لیے تو نے ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ باری تعالیٰ، تو نے ہمیں دیکھا کہ ہم نے تیری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا، تو نے ہمیں دیکھا باری تعالیٰ کہ ہم تیرے نیکوں کی مجلسوں میں نہیں گئے، ہم دنیا کی شہوتوں اور چاہتوں اور حرص و لالچ میں پھنس گئے، ہم نے دنیا کو بت بنا کے اپنے دلوں میں سجا لیا۔ الہی، ہم تو جو تھے تو ہیں، مگر این سترک الجمیل وَأَيْنَ عَفْوُكَ الْجَلِيلِ وَأَيْنَ فَرَجُكَ الْقَرِيبِ وَأَيْنَ غِيَاثُكَ السَّرِيعِ۔ باری تعالیٰ، ہم تو وہی بندے نافرمان ہیں، مگر تیری بہترین پردہ پوشی کہاں ہے؟ تیری بلند عفو درگزر کہاں ہے؟ تیری ہماری شہرت کے قریب رحمت و کشائش کہاں ہے؟ تیری ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ بڑھ کر فریاد رسی کرنے کی عادت کہاں ہے؟ تیری ساری کائنات اور ہمارے گناہوں کی وسعت سے زیادہ وسیع رحمت کہاں ہے؟ اور تیری ساری کائنات پر حاوی عطا کہاں ہے؟ باری تعالیٰ، ہمیں اپنی خوشگوار بخشش عطا کر، اپنی خوشگوار رحمت عطا کر، اپنی خوشگوار قربت عطا کر، اپنی مہربانی سے اپنے عذاب سے ہمیں نکال لے مولا، ہمیں کوتاہیوں سے، غفلتوں سے، نافرمانیوں کے عذاب سے نکال لے۔ ہم اپنے نفس امارہ کے چنگل میں قید ہیں، ہم دنیا کی رغبتوں میں قید ہیں، ہم شیطان کے زنجیروں میں قید ہیں۔ مولا، ہمارے پاس اتنی قدرت و استطاعت نہیں کہ ہم یہ زنجیر توڑ سکے، تو اپنے کرم سے ان زنجیروں کو توڑ کر ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے معبود، اے کریم، تیرا فرمان ہے اور تیرا وعدہ ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیرا فرمان ہے کہ مجھ سے میرا فضل مانگو، اس رات مجھ سے معافی آ کے مانگو، اور تیرا فرمان ہے کہ میں لیلۃ القدر اور رمضان کی ہر رات میں آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کو پکارتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے فضل مانگنے والا، ہے کوئی میری رحمت کا طالب۔ باری تعالیٰ، تیری پکار سن کر یہ لاکھوں لوگ، یہ تیرے گناہگار بندے، معصیت کار بندے، ہم سب حاضر ہیں تیرے وعدے پر، تیری وعدے کی سچائی پر۔ تو اتنا مہربان ہے باری تعالیٰ، اور تیری شان سے بعید ہے کہ تو حکم تو دے کہ آؤ مجھ سے مانگے، مگر آ کے مانگے تو تو خالی موڑ دے۔ تیری شان کریمی یہ نہیں ہے، تیری شان رحمت یہ نہیں ہے، تیری شان عطا نہیں ہے باری تعالیٰ۔ ہم تیری مملکت کے بندے، غلام ہیں، نافرمان ہیں، مگر تو اپنے بندوں پر بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اے پالنے والے، رزق دینے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے، اے ہماری کوتاہیوں کو چھپانے والے، ہمیں ذلت سے نکال کے عزت سے ہم کنار کرنے والے، باری تعالیٰ ہم تجھے پکارتے ہیں۔
آج کی رات پکار رہے مگر پکارتے ہوئے بھی ڈر لگتا، پکارتے ہوئے بھی ہم سہمے اس لیے کہ جب تیری رحمت اور پکار کی طرف دیکھتے ہیں تو امید لگتی ہے، جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں مولا تو گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہمارے گناہ نہ دیکھ، اپنے لطف و کرم کو دیکھ اور ہمیں معاف کر، ہم پر رحمت کر۔ آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کا صدقہ، امت کے لیے حضور کے بہائے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ، اور تیرے کعبہ میں طواف کرنے والوں کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں ان کی صداؤں کا صدقہ، مولا زین العابدین امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق جیسے حضور کی اہل بیت کے لوگوں کے سجود کا صدقہ، سری سکتی جنید بغدادی اور اویس کرنی کے ان عبادتوں اور طاعتوں اور اخلاص کا صدقہ، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، شاہ نقشبند، امام شاذلی اور مجدد الفسانی اور بابا فرید جیسے تیرے مقرر بندوں کی محبتوں، قربتوں اور معرفتوں کا صدقہ ہمیں انہی کی گلیوں میں لے چل، انہی کے شراب معرفت میں سے کوئی قطرے عطا کر، ان کو عطا ہونے والے تقویٰ، طہارت اور عبادت میں سے ہمیں کچھ حال عطا کر، ہمارے دلوں کو وہ اخلاص سے، ریا سے پاک کر، شرک سے پاک کر، دنیا پرستی سے پاک کر، ہمیں شہوت پرستی سے پاک کر۔ باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم، اگر تو ہمارے گناہوں اور بدبختیوں کے باعث ہمیں جھڑک بھی دے گا، دھتکار بھی دے گا، تیری قسم ہم تیری بارگاہ سے پھر بھی نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں معلوم ہے تیرے در سے گئے تو کہاں جا کے مانگے، تیرے سائل کہاں سوال کریں، ہم تیرے منگتے ہمیں اور کہاں ملے گا۔ باری تعالیٰ اگر تو ہمیں عذاب کی اور مشکلات کی زنجیروں میں جکڑ دے، اگر تو ہماری رسوائیاں یہاں کر دے، اب ہمیں جہنم کا راستہ بھی دکھا دے، تب بھی میرے مولا ہماری امید تیری رحمت سے منقطع نہیں ہوگی، تیری رفت و درگزر سے ہم مولا مایوس نہیں ہوں گے، پھر بھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ باری تعالیٰ تو پریشان حالوں کو معاف کرنے والا، تیری رحمت ہے ہی گناہگاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے، اور تیرے محبوب کی شفاعت ہے ہی گناہگاروں کے لیے۔ باری تعالیٰ تو دیکھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ 10 دن سے معتکف پوری دنیا میں، دنیا اسلام میں اور شرق و غرب میں اور جامع منہاج القرآن کی اعتکاف گاہ میں، حضور داتا گنج بخش کے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کے شہر میں، اور کل اولیاء صلحاء اور کل مساجد اور مراکز کی جگہوں پر 10 دنوں سے لوگ تیرے حضور تیرے منگتے بن کے بیٹھے اور تیرا ذکر کرتے رہے، تیرا ذکر سنتے رہے۔ باری تعالیٰ تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھ کے آ کے بیٹھے ہیں، تو ہمارے بدنوں کو عذاب سے نجات دے، ہمارے جسموں کو عذاب سے نجات دے، ہماری روحوں کو غیر کی رغبت کے عذاب سے نجات دے دے، ہماری زندگیوں کو اپنی طاعت کے ساتھ منور کر دے۔ میرے مولا جب بندہ تجھ سے سوال کرتا اور امید لے کے سوال کرتا ہے، تو ہی وہ رب ہے جو اس کی آرزو پوری کرتا۔ مولا ہم ذلیل تھے، تو نے ہمیں انسان بنایا، ہم ننگے تھے، تو نے ہمیں لباس بنایا، ہم کمزور تھے، تو نے طاقت دی، ہم گونگے بہرے تھے، تو نے زبان اور کان دیے، ہم بے فہم تھے، تو نے عقل دی، ہم دنیا میں ذلیل تھے، تو نے عزت دی، ہم بھوکے تھے، تو نے رزق دیا، ہم پیاسے تھے، تو نے پلایا۔ مولا بچپن سے اب تک اتنی مہربانیاں کرتا چلا آیا ہے، تو اب ہمیں نہ چھوڑ دے ہمارے حال پر، ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دے، ہمیں کھلا بننا، ہم کھلم کھلا نافرمانی میں پڑ جائیں گے، تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال، گناہوں کو ڈھانپ دے، اور اپنی بخشش اور رحمت کے چشموں سے ہمارے جسموں کو، ہماری روحوں کو دھو دے۔ باری تعالیٰ تو ہمارے تھوڑے اعمال کو نہ دیکھ، برے اعمال کو نہ دیکھ، تو بہت وسیع گناہوں کو معاف کرنے والا رحیم و کریم ہے، اپنی رحمت کو دیکھ۔ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا بدلہ نہیں مانگتے، ہمارے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں، تو اپنی بخشش کے صدقے
اور آقا علیہ السلام کی شفاعت اور وسیلہ کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے ذکر اور عبادت کی توفیق میں زندگی بسر کرنے کی لائق کر، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو دنیا سے بے رغبتی دے دے، ہماری زندگیوں میں طلبات اور رغبات میں آخرت کی طرف توجہ اور التفات دے دے۔ مولا اپنی رضا اور قربت کی طرف ہمارے اندر پیدا کر اور اپنا شوق لقاء پیدا کر، اپنی معرفت دے۔ جتنے بیمار آئے ہیں ان کے ظاہر و باطن کو شفا عطا کر، اور حضور کی پوری امت میں جہاں جہاں کوئی ہے، یہاں نہیں بھی آیا، سب بیماروں کو ظاہر و باطن کی شفا دے۔ امت محمدی کے ہر پریشان کو مولا ان کی پریشانی کو رفع فرما، ہر اس شخص کو جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے اور جو نہیں بھی ہاتھ اٹھا سکا، مولا ان کی حاجات کو پورا کر دے۔ جن کے رزق تنگ ہیں ان کو وسعت دے دے، جنہیں اولاد نہیں ان کو اولاد دے دے، جنہیں اولاد نرینہ کی طلب ہے انہیں بیٹھا دے، جن کی اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح کر دے۔ ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی دے، آقا علیہ السلام کی محبت میں رکھ، حضور کی اطاعت میں اتباع میں رکھ، ہمیں فنائیت دے دے نسبت محمدی میں، ساری قوم پاکستان کا مقدر بدل دے میرے مولا۔ ہماری نافرمانیوں کے باعث تو نے ہمیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا ہے مولا۔ اگر عذاب تو ختم نہیں فرمائے گا تو یہ قوم تو کبھی اپنے اعمال کو بدل کے عذاب ختم کرنے کے لائق نہیں۔ تو کرم کی بارش کر، ہمارے مقدر سوار اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں مولا امید کا کوئی راستہ نکال، خیر کا سورج طلوع ہو، یہ امت تیرے دین کی طرف پلٹ آئے، خیرت کی طرف پلٹ آئے، پاکستان اصل پاکستان بن جائے، حضور کے گنبد خضرا کا سایہ نصیب ہو، ہم حضور کے نالین پاک کے سائے میں رہیں، آقا کے نالین پاک کے سائے میں مریں، اور قبر میں حضور کا چہرہ انور آئے تو حضور کی معرفت نصیب ہو، قیامت کے دن حضور کے لوائے حمد میں چلے، حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ تمام حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پورا کر، جو مرادیں لے کر آئے ہیں وہ پورا کر مولا۔ آج رات ایک شخص بھی ایسا خالی نہ بھیج جس کی جھولی واپس جائے، اٹھے ہوئے ہاتھ کوئی واپس نہ جائے مولا، تو اپنے کرم سے بھر دے، اپنی بخشش سے بھر دے، مرادوں سے بھر دے، اپنی عنایت سے بھر دے، اور ہمیں اس قابل کر کے ہم تجھ سے تجھی کو طلب کریں میرے مولا۔ اور دنیا میں بھی تو ہمارے لیے کفیل ہو، آخرت میں بھی تو کفیل ہو، اور آقا علیہ السلام کی سچی محبت، سچی اتباع اور آقا کے دین کی سچی نصرت کی ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں اپنی شہوتوں اور مفاد پرستیوں اور خود غرضیوں کی زندگی سے باہر نکال، اور میرے مولا ہمیں ایسا کر جو تیرے دین کا پرچم لے کے اٹھے اور مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرے، آقا کے دین کو زندہ کرے۔ ہمیں اس مجاہدہ کی توفیق دے جو ابوبکر صدیق کو دیا، جو عمر فاروق کو دیا، جو عثمان غنی اور علی شیر خدا کو دیا، جو امام حسن امام حسین کو دیا۔ ان کے مجاہدات میں سے کچھ حصہ عطا کر، ان کی ریاضات میں سے کچھ خیرات دے، ان کی معرفتوں اور محبتوں میں سے کچھ خیرات دے۔ پوری امت پہ کرم کر، عالم اسلام مشکلات میں گھرا ہے، دشمنوں پر حملہ ہے، پاکستان کی سالمیت اور آزادی خطرے میں ہے، لوگ اس پاکستان کو گروی رکھے بیٹھے ہیں، پاکستان پاکستان نہیں رہا، اغیار کا ٹکڑا بن گیا ہے مولا۔ اس قوم کو غیرت دے کہ اپنے ملک کو بچانے اور دین کو بچانے اور ملک کی سالمیت کی بقا کے لیے اٹھ کھڑی ہو، اٹھ کھڑی ہو، اٹھ کھڑی ہو، اور اپنا مقدر سنوار سکے، اور تیرا لطف کرم ہم سب کا دامن تھام لے باری تعالی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، الحمدللہ ولک الحمد علی حسن بلائک وسبوغ نعمائک، حمدا یوافق رداک ویمتنع عظیما من برک ونداک، یا عظیم یا کریم یا رحیم یا ودود برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باری تعالی اب لوگ اس وقت روانہ ہو رہے ہیں، پھر سحری کریں گے آج کی صبح، اور تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ سحری کا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے اپنی بخشش و رحمت اور رضا کا لقمہ عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد